اللہ 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 اکبر اللہ 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 اکبر اللہ اللہ اللہ. سبسکرائب کیجئے ہماری چینل کو اور ہمارے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے. پنجتن پاک کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. پنجتن پاک کا معنی یہ ہے کہ یہ پانچ جو ہے نا یہ تو پاک ہیں، باقی سب ناپاک ہیں. یہ تم نے ان کی اندر کے بغض کو تو سمجھا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل میں نے مولانا مکی حجازی کا ایک اور کلپ سنا ہے جس میں انہوں نے بڑی خطرناک بات کہی ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ پنجتن پاک کہنا کفر ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ یہی پانچ پاک ہیں، باقی پانچ نہیں. اس سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ شاید مکی صاحب یہ کوئی عالم آدمی ہوں گے. یہ کلپ سن کر تو بڑا حیران ہوا کہ مکہ شریف میں رہ کر بھی ایسی بونگیاں مار رہے ہیں. یہ کہاں سے نکلا کہ جب یہ کہہ دیا گیا پانچ تن پاک تو یہ کلمہ حسر ہے کہ اور کوئی پاک نہیں؟ تو یہ کفر پتہ ہے جس کو آپ کفر کہہ رہے ہیں، ان کو پاک کہا کس نے ہے؟ وہ جو آیت تطہیر ہے کہ اللہ یہی چاہتا ہے اے میرے محبوب کی اہل بیت کہ تمہیں ہر پلیتی سے دور رکھے اور اس طرح پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے. قرآن مجید کی روح سے یہ نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے لیے آیت نازل ہوئی، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی نہیں مکی صاحب نے سنا؟ کیا انہوں نے پڑھا نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے چادر کے اندر مولا حسن کو، مولا حسین کو، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کو، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار حضرت مولا مرتضیٰ کو اپنی چادر کے اندر لے کر دعا نہیں مانگی تھی، یا اللہ ان کو بھی اس طرح پاک رکھ جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے؟ تو کیا اگر کوئی کہے کہ مولانا مکی صاحب تو صرف یہی ہے کہ مکے میں رہتی ہیں اور کوئی مکے میں نہیں رہتا؟ یہ کہاں سے انہوں نے حسر کا کلمہ نکالا؟ اصل میں جب کسی کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو اس کی ہر بات پیاری لگتی ہے. جب کسی کو کسی کے ساتھ نفرت ہوتی ہے تو اس کی ہر بات میں عیب نظر آتا ہے. تو یہ مجھے لگتا یوں ہے کہ مولانا مکی کے نزدیک یہ پنجتن پاک ان کے نزدیک قابل احترام نہیں ہے. یہ ان سے محبت نہیں رکھتے، بغض رکھتے ہیں. اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کا بھی وعدہ بنائے اور اہل بیت اطہار جو کہ نبی کریم علیہ السلام کا خون ہے. یہ حضرت فاطمہ رسول اللہ کا خون ہے، مولا حسن نبی کریم علیہ السلام کا خون ہے، مولا حسین نبی کریم علیہ السلام کا خون ہے. ان پر بھی اپنی جانیں قربان کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. مولانا سید اسد صاحب کے کلپ ہمارے سامنے آیا ہے جس میں وہ حرم کے مدرس مولانا مکی حجازی صاحب زیدہ مجدوق پر ایک اعتراض نقل کر رہے ہیں اور اپنی دانش میں اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف مارے پھرتے ہیں علماء دیوبند کے پیچھے کہ اتحاد کر لو. ملحدین اور بے دین لوگ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور تذلیل کر رہے ہیں معاذ اللہ. اور پھر دوسری طرف علماء دیوبند پر تبرہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے بھی جانے نہیں دیتے. جس وقت وہ مولانا ترجمیل صاحب مولانا استاذ مولانا گھومن صاحب کے پاس آتے تھے، مولانا زید الراشدی صاحب کے پاس آتے تھے اتحاد کے لیے، اس وقت بھی وہ تحذیر الناس کے خلاف باقاعدہ بیانات کرتے تھے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا آج جو علماء دیوبند کے خلاف آپ پھر بیانات کرنے شروع ہو گئے، کیا ملحدین ختم ہو گئے؟
کیا حضور حسن کی توہین کے جو اسباب تھے وہ ختم ہو گئے؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جو علماء دیوبند ہم سے اتحاد کر لو تاکہ ہم مل کے ملحدین کے خلاف کام کریں، دوسری طرف آپ کوئی اپنی ایک ویڈیو دکھائیں، کوئی اپنی ایک تحریر دکھائے جو ملحدین کے خلاف، آپ کو گھوم پھر کے وہ علماء دیوبند نظر آتے ہیں۔ اب اسی ویڈیو کے اندر اب یہ اتحاد کرنے والے کی زبان ذرا ملاحظہ فرمایا کہ مولانا مکی جائی جیسے آدمی کو یہ معاذ اللہ احمق کہہ رہے ہیں، علم سے کورا کہہ رہے ہیں، اور مکہ شریف میں بیٹھ کر ایسی بھونگیاں مارنے والا کہہ رہے ہیں۔ اب یہ اتحاد کرنے والے کی زبان ہے۔ اب اس کے جواب میں جب ہماری طرف سے کوئی بات کی جائے گی تو پھر کہیں گے جی آپ ہمارے لوگ کو ایسا کہتے ہیں ایسا کہتے ہیں۔ بہرحال اعلیٰ حضرت سے لے کر ادنا حضرت تک ان میں سے ہر ایک آدمی کا یہ کام ہے کہ وہ کبھی بھی علماء دیوبند کی بات کو صحیح انداز میں نقل نہیں کرے گا، ہمیشہ اس کا خود ساختہ مطلب اور مفہوم لے کر پھر اس پر رد کرنا شروع ہو جائے گا۔ اسی میں آپ دیکھ لیں مولانا مکی جائی صاحب کا ہرگز یہ مقصود نہیں ہے کہ معاذ اللہ یہ جو 5 ہیں جن کو پنج تن پاک کہا جاتا ہے وہ معاذ اللہ پاک نہیں ہے۔ دیکھیں یہ اپنے آپ کو امام المناظرین کہتا ہے آدمی، یہ آپ نے بلاغتی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ انبت الربیع البقلہ ایک جملہ ہے، نسبت تبدیل ہو جانے کی وجہ سے قائل کی نیت اور عقیدہ تبدیل ہونے کی وجہ سے حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہی جملہ اگر ایک مسلمان کے تو بالکل درست ہے، کیونکہ اس کا نظریہ یہ ہوگا کہ یہ جو کھاد ہے، یہ زمین ہے، یہ جو بیج ہے، یہ صرف سبب ہے، اصل اگانے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ اور جب کافر کی طرف اس جملے کی نسبت کی جائے گی تو جملہ کفریہ بن جائے گا، اس لیے کہ اس کا ذہن، اس کی نظر اسباب پر ہوتی ہے، اللہ کی ذات پر نہیں ہوتی، وہ ان اسباب کو مؤثر سمجھتا ہے۔ اسی طرح اور دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ کلام کے اندر نسبت کا اعتبار ہوتا ہے۔ مولانا مکی جائی صاحب وہاں شیعہ کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ شیعہ جب پنج تن پاک کہتا ہے تو اس سے مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ صرف یہ 5 جس کو انہوں نے کہ مصطفیٰ، مرتضیٰ، ابناہما و فاطمہ سے تعبیر کیا کہ یہ 5 تو پاک ہے، باقی معاذ اللہ سارے ناپاک ہیں۔ اس کے کفر ہونے میں کیا شک و شبہ ہے؟ معاذ اللہ سے مکی حجازی صاحب کو نہ تو اہل بیت سے کوئی بغض ہے، وہ تو تمام صحابہ کی محبت کا درس اسی بیان کے اندر دے رہے، پورے 4 منٹ کا کلپ ہے، ان میں سے چند سیکنڈ کی کلپ کو نقل کر کے اس پر تردید کرنا چاہ رہے ہیں۔ آگے خود صحابہ کی محبت کا درس دیا انہوں نے، اہل بیت کی محبت کا درس دیا، باقاعدہ یہ کہا کہ نہ صرف یہ اہل بیت پاک ہیں بلکہ تمام صحابہ پاک ہیں۔ رہی یہ بات کہ جو آپ نے آیت پیش کی تو اس آیت میں تمام ازواج مطہرات کو، تمام اہل بیت کو پاک کہا گیا، صرف ان 5 کو پاک نہیں کہا۔ اور آپ کہہ رہا یہ اشکال کیجیے یہ حسر آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ اور خدا کے بندے، اول بات تو یہ کہ شیعہ کے عقیدے کو سامنے رکھ کر بات کی جا رہی ہے اور شیعہ حسر ہی میں بات کرتا ہے۔ دوسری بات ہے آپ اپنے آپ کو امام المناظرین کہتے ہیں، آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ عدد 5 یہ عدد ہے، اور عدد اپنے معدود میں محصور ہوتا ہے، 4 ہے، نہ 5 ہے نہ 6۔ شرح عقائد میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ کسی انبیاء کو کسی تعداد میں محدود مت کرو، معصور مت کرو۔ 1,24,000 انبیاء یہ مت کہو، اس لیے کہ عدد اپنے معدود میں محصور ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انبیاء 1,24,000 سے زائد ہوں اور ہم 1,24,000 کہہ کر انبیاء کا انکار کر دیں، یا ہو سکتا ہے کہ 1,24,000 سے کم انبیاء ہوں، ہم 1,24,000 کا عدد بول کے جو نبی نہیں ہیں ان کو بھی انبیاء میں شامل کر لیں۔ تو عدد اپنے معدود میں محصور ہوتا ہے، یہ عدد خود حسر کا تقاضا کرتا ہے۔ لیکن بات چونکہ علماء دیوبند پر تبرہ کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا، علماء دیوبند پر الزام تراشی کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا، لہذا وہ سارا اتحاد اور یہ اور وہ ڈرامہ سب ختم ہوا، اور یہ کہہ دیا اور وہ کہہ دیا اور وہ کہہ دیا اور وہ کہہ دیا۔ مولانا مکی جائی صاحب کو اہل بیت سے بھی محبت ہے، مولانا مکی جائی صاحب اہل علم آدمی ہیں، مولانا مکی جائی اسی درس کے اندر اہل بیت اور تمام صحابہ کی محبت کا درس دے رہے۔ ان کا مقصود صرف شیعہ کے اس گندے عقیدے پر رد کرنے کہ شیعہ صرف ان 5 افراد کو اہل بیت میں شامل کرتے ہیں، صرف انہی کو پاک کہتے ہیں، باقی تمام صحابہ کو معذرن ناپاک کہتا ہے، اور یقیناً کفر ہے۔ باقی جو مولانا سیدھے صاحب نے کہا کہ جی میں ان کو اہل علم آدمی سمجھتا تو جی بس کرے۔ آپ کے علم کے حدود اربع بھی ہمیں معلوم ہے، اور آپ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی تمہیں چونکہ اہل بیت سے بغض ہے تبھی ان کی صحیح باتوں کا بھی رد کرے، تو آپ کے کفر پر اور آپ کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے، اس پر پوری کتابیں لکھی جا چکی ہے۔ آپ کے بغض پر تو پوری کتابیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر، آپ کے خلاف تو خدا جانے کیا کیا لکھا جا چکا ہے۔ لہٰذا جو ہے آپ اپنے گھر کی فکر کریں، آپ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ آپ جس بابا جی کے بارے میں آپ ہمیں کہتے تھے کہ اگر کہو تو میں اس مناظرے میں بابا جی کو خادم رضوی کو لے کر آ جاؤں،
اسی بابا جی نے ذلیل و رسوا کر کے آپ کو پہلے ٹکٹ دیا فیصل آباد کا اور پھر وہ ٹکٹ واپس لے لیا، وہ تو آپ کو نبوت کا منکر سمجھتا ہے۔ نبوت بڑی چیز ہے یا اہل بیت بڑی چیز ہے؟ آپ تو اپنے مسلک کے فتاوا اور نظریات اور عقائد سے حضور علیہ السلام کی نبوت ہی کے منکر ہے۔ آپ کو تو دوسروں کو اہل بیت کا گستاخ کہتے ہوئے اہل بیت کی محبت کا منکر کہتے ہوئے حیا اور شرم آنی چاہیے۔ پہلے آپ حضور علیہ السلام پر ایمان تو لے کر آ جائیں، پہلے آپ ان کی نبوت کے تو قائل ہو جائیں، اس کے بعد اہل بیت پر بھی بات کر لیں گے۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ، میں بریلی حضرات سے گزارش کروں گا خدا را امت کو جوڑنے کی کوشش کرے، ان علماء کی صحیح باتوں کو بھی غلط مفہوم دے کے اس کا پتنگڑ نہ بنائے، اپنے کام سے کام رکھے، اللہ اللہ کرے اور آئے مل کر ہمیں دعوت دیتے ہیں۔ اگر آپ واقعی اپنے اتحاد کی دعوت میں سچے تو آئے ہمارے ساتھ بیٹھے، بیٹھ کر مسئلے حل کرے اور عالمی طاقت اور عالمی کفر کے خلاف ہمارے ساتھ چلے۔ لیکن آپ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ آپ علماء دیوبند کے دشمن بھی صرف اسی واسطے کہ علماء دیوبند عالمی کفر یا طاقتوں کے دشمن ہیں۔ بہرحال باتیں بہت تفصیلی ہے، مختصر میں نے گزارش کر دی۔ سعید اسد صاحب کی جیسے اور ویڈیوز آتی رہیں گے، ہم انشاءاللہ اس کو بھی دیکھتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پنجتن پاک کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ پنجتن پاک کا معنی یہ ہے کہ یہ پانچ جو ہیں نا یہ تو پاک ہیں، باقی سب ناپاک ہیں۔ یہ تم نے ان کی اندر کے بغض کو تو سمجھا نہیں نا۔ المصطفیٰ، وہی انہوں نے کہا باقاعدہ اپنے کتابوں میں لکھا ہے، المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ، کہ حضور حضرت علی، حسن، حسین اور بی بی فاطمہ سے یہ پنجتن پاک۔ اچھا ایسے بدبخت ہیں کہ حضرت علی کی بیٹی کلثوم کا نام نہیں لیتے، حسن حسین کا نام لیتے ہیں، لیکن بی بی کلثوم کیوں؟ اگر نام لیں تو وہ تو حضرت عمر کی بیوی بنی، عمر کو داماد باندھنا پڑے گا، اس لیے یہ کلثوم بیوی کا نام ہی نہیں لیتے۔ اور اگر کہیں کتابوں میں بھی لکھا ہے تو کہا ہے کہ ہاں حضرت علی نے شادی تو کر دی تھی کلثوم کی حضرت عمر سے، لیکن اپنی بیٹی نہیں دی تھی، ایک جنی عورت تھی اس کی شکل کلثوم کی بنا کے حضرت عمر کو دے دی تھی، یعنی حضرت علی دھوکہ کرتے تھے۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا، جو بندہ رشتے میں بھی دھوکہ کرتا ہو اس پر کوئی اعتبار ہے؟ جھوٹ کے لیے پھر 100 جھوٹ بنانا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، صحابہ سب محفوظ ہیں، ان پہ بھی اللہ راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اہل بیت پہ بھی اللہ راضی ہو گیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا۔ وہ ازواج نبی ہیں، وہ اولاد نبی ہیں، وہ بنات نبی ہیں، سب اہل بیت رسول اللہ ہے۔ صرف عقیدہ رکھنا کہ پنج تن ہی پاک ہیں، باقی نعوذ باللہ، مانا وہ خود بخود سمجھ آ گئی نا بات، یہ پنج تن پاک باقی ناپاک، تو جو صحابہ کو ناپاک کہے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا خدا کی شان دیکھو، یہ کوئی اللہ کی طرف سے ایسی حکمتیں ہیں اس کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بت تھے نا جن کی عبادت کی جاتی تھی، پتہ ہے وہ کتنے تھے؟ وہ بھی پنجتن تھے، ودن، سواعن، یغوثا، یعوقا، نصرا، قرآن میں یہ پنجتن اس وقت سے چلے آ رہے ہیں، یعنی ودن و سواعن و یغوثا و یعوقا و نصرا، آج بھی پنجتن۔ اچھا آج بھی ہر جگہ کسی جگہ، ہمارے اپنے علاقے کے قریب ایک جگہ تھی، وہاں کا نام ہے پنج پیر۔ میں کہا یہ کیا ہے بھائی؟ کہتے جی 5 پیر تھے، ان کی تابوت دریا میں سیل میں آ گیا، تو ہم دفن کے ہوئے تو 5 پیر کٹھے دفن ہیں۔ میں کہا یار دور دور تو دفن کرتے، کبھی پیر لڑ پڑے پھر کیا کرو گے؟ بس ایک رواج ہے بنا رکھا ہے، کہیں پنجتن ہے، کہیں پنج پیر ہے، کہیں پنج گور ہے۔ بس اللہ ہدایت دے، دعا کرو، مکے میں آئے ہوئے ہو دعا کرو، اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو ہدایت دے، اللہ سب کا عقیدہ صحیح کرے، اللہ جو لوگ شیعت میں، رفض میں،
پرویزیت میں، قادیانیت میں، فتنہ انکار حدیث میں مبتلا ہیں، ان کو بھی ہدایت۔ ابھی آپ کے چند دنوں کی بات ہے، آپ کے ملک میں پاکستان میں ایک نیا نبی پیدا ہوا ہے، احمد عیسیٰ۔ چلو پھر آپس میں ٹکرائیں، مرزائیوں سے لڑیں۔